بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قرآن میں بار بار ہوا ہے۔ فرمایا رسول کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد عروہ بن مسعود نے قریش مکہ کو جا کر عظیم رسول کا آنکھوں دیکھا منظر بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں جا چکا ہوں، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے ہاں بھی گیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد کی اس کے صحابی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ بلغم پھینکتے ہیں تو ان کے صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ اور بدن پہ مد لیتا ہے۔ جب وہ کسی کو حکم دیتے ہیں تو سارے بھاگ پڑتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ سب ان کے سامنے چپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ادب کی وجہ سے ان کے چہرے کی طرف نظر جما کے دیکھتے بھی نہیں۔ اے لوگوں، وہ تمہارے پاس ہدایت کا پیغام لایا ہے، اسے قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ حجام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بناتا تو صحابہ کرام ارد گرد جمع ہو جاتے اور ان کی کوشش ہوتی کہ ایک بال بھی کٹے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجادہ بچھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز، عزا مبارک، چادر مبارک، مسواک مبارک، وضو کا برتن اور نالین مبارک اپنے پاس رکھتے تھے، اور سیدنا ابن مسعود کو صاحب نالین کہا جاتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین والا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے ابو سفیان جب صلح کا معاہدہ مضبوط کرنے کے لیے مدینہ شریف گئے تو اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ جب بستر پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، جبکہ تم ایک مشرک اور ناپاک شخص ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھو۔ ابو سفیان نے کہا اے بیٹی تم میرے بعد بہت بگڑ گئی ہو۔ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے عین میدان جنگ میں ٹوپی گر گئی۔ میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار میں ٹوپی اٹھانے کے لیے نیچے جھکنا موت کو دعوت دینا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی پرواہ کیے بغیر جھک کے ٹوپی اٹھا لی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک معمولی ٹوپی کی خاطر اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ آپ نے فرمایا دراصل اس ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بابرکت بال کسی مشرک کے ہاتھ لگے۔ آپ اس بال مبارک کی برکت سے دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چوما کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وفد بنی قیس کے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگا رہے تھے اور باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے اور ٹھیکرے میں بول مبارک فرمایا۔ میں رات کو جاگی تو مجھے پیاس لگی تھی، میں نے وہ بول مبارک بے خبری میں ہی پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جب اٹھے تو فرمایا اے ام ایمن اس ٹھیکرے کو اٹھا لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے باہر گرا دو۔ میں نے عرض کیا حضور وہ تو میں نے رات کو ہی پی لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک نظر آ گئے۔
پھر فرمایا آج کے بعد تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے، ان میں سے جو خون مبارک نکلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دے دیا اور فرمایا کہ اسے جانوروں، پرندوں اور انسانوں سے بچا کر دفن کر دو۔ میں اسے لے کر ایک طرف ہو گیا اور چھپ کر اسے پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں نے اسے پی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو وہ ادب کی وجہ سے منبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا جانے لگا تو ادب کی وجہ سے ان کے قدم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے نیچے رکھے گئے، اور جب سیدنا فاروق اعظم کو دفن کیا گیا تو ادب کی وجہ سے ان کے قدم سیدنا صدیق اکبر کے قدموں سے نیچے رکھے گئے۔